اور یہ زندگی پہلا اور آخری موقع، یہ آخری چانس، اس زندگی کی کوئی سپلیمنٹری نہیں، اس زندگی کا کوئی ری ٹیسٹ نہیں، کوئی ایسے ہال کا چانس نہیں۔ اس خطرناک بیماری کی طرف توجہ کرو، اس خطرناک بیماری کو پرکھو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو، بالکل اس صحابی کی طرح۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتا، اس لیے کہ کہیں بے علمی کے اندر میں اس شر کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو یہ شرک کا شر اتنا شدید، اتنا خطرناک، لا یغفر ان یشرک بہ، یہ نماز، آمین، روزہ، رفع دین، فاتحہ کا مسئلہ نہیں، یہ شرک کا مسئلہ ہے۔ اور جس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہو جائے سمجھ لیجئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ الوہیت اور عبادت کا شرک، یہ وہ شرک ہے جو کفار مکہ جس کے شکار ہوئے، کفار مکہ اسی شرک کے اندر شامل ہوئے، یہی شرک ان کی بیماری کا سبب بنا، ان کی ہلاکت کا سبب بنا، ان کی بربادی کا سبب بنا۔ جاہلیت کا شرک، اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت اس کے اندر شامل کرنا، اپنے بزرگوں کو وہی نام دینا، وہی القاب دینا، وہی چیزیں ان کی طرف منسوب کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک مقرر کیا جائے، انہیں ویسے ہی پکارا جائے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ مسلمان کو تکلیف آتی ہے، مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ مسلمان پر مصیبت ٹوٹتی ہے، مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ ایک اللہ عز و جل کو پکارتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان تکلیف اور مصیبت کے اندر اللہ مالک کو چھوڑ کر ویسے ہی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں اور یا فلاں کے نعرے لگائے، جیسے اللہ کو دکھ اور تکلیفوں کے اندر پکارا جاتا ہے، ویسے ہی جب غیر اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنایا جائے گا، کیونکہ پکار خالص عبادت ہے، عبادت کا مخ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت چوٹی کی یہ ہے کہ اس اللہ کو پکارا جائے۔ جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار بلند کی جائے گی تو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ہے۔ احد کے میدان کے اندر ابو سفیان نے آ کر پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے پوچھا ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے پوچھا کیا عمر زندہ ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے اس وقت اپنے دیوتا کا نام لے کر نعرہ لگایا، حبل کی جے، حبل زندہ باد، حبل جیت گیا۔ مسلمانوں کے سردار مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر جواب دو۔ کہا اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ کہا اس نے کہا ہے ہمارا حبل ہے، تمہارا حبل نہیں۔ تو اس کو جواب میں کہہ لنا مولا ولا مولا، ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ جنگوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، کشتی بھنور میں پھنس جائے، بچہ بیمار ہو جائے، کسی پہ مقدمہ ہو جائے، کوئی کسی کیس میں پھنس جائے، اس غیروں کے نام کی پکار بلند کرنا غیروں کی عبادت ہے، اور یا اللہ مدد کہنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہی شرک کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور یہی شرک آج ہماری گلیوں میں ہوتا ہے۔ بالکل وہی ماحول ہے۔ وہ کہتے تھے یا حبل مدد، یا عزا مدد، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یاری اڑیا پار لائیں، حق باؤ تک باؤ، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اللہ کی پکار اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی عبادت۔ اللہ سے امید کرنا، اللہ پر بھروسے کرنا اللہ کی عبادت۔
اور طوطے شاہ کے دربار سے مٹی لا کر بیٹے کو چٹا دینا کہ یہ بولتا نہیں، اب طوطے شاہ کے دربار سے مٹی چٹائی ہے اب بولنے لگ جائے گا، پکی امید ہے۔ تو جو اللہ پر امید کرے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو بابا دھنکے شاہ سے ڈنڈے کھانے کے بعد امید کرے کہ اس دفعہ بے نظیر کو تھوڑے لگے ہیں اور میاں نواز شریف کو زیادہ لگے ہیں تو حکومت میری پکی ہے، یہ امید بابا دھنکے کے ڈنڈے پر کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ امید کرنا عبادت ہے صرف ایک خالص اللہ کی۔ محبت کرنا عبادت ہے، اللہ سے محبت خالص، اور جب اللہ کی طرح غیر اللہ سے محبت کی جائے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ خوف عبادت ہے، ڈر عبادت ہے۔ اگر یہ خوف اور ڈر خالص اللہ کا ہے کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے پکڑ لے، یہ خالص اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، جو جاتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے، جو کسی کی بھینس کو مار دے، جو کسی کی گود سے بچہ چھین لے، اور کوئی نہیں، خالص اللہ۔ لیکن اگر کوئی یہی ڈر غیر اللہ کا رکھے کہ آج صبح نکلتے ہوئے میں نے بابے کے غلے کے اندر، بابے کے صندوقچے کے اندر نذرانہ نہیں ڈالا، خیر نہیں، ڈر رہا ہوں کہیں گاڑی الٹی نہ کر دے، تو پھر یہ ڈر اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس بابے کی عبادت بن جائے گا۔ اس مہینے میں نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا، اب ڈرتا ہوں میرا جانور مار دیا جائے گا، تو یہ اللہ سے خوف تھا۔ اللہ یہ کام کر سکتا ہے، موت و حیات کا مالک، نقصان اور نفع کا مالک۔ اگر میں نے غیر اللہ کو سمجھا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہی کفار مکہ کیا کرتے تھے، یہی عقیدے، یہی عبادت کا شرک ان کفار مکہ میں تھا، اور قرآن بے بہا مقامات پر اس کا رد کرتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت خالص اللہ کی، قیام عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، محبت عبادت، خوف عبادت، توکل عبادت، امید عبادت، قسم عبادت، ذبح عبادت، مال کی تقسیم عبادت، کسی کے قانون کو نافذ کرنا عبادت، کسی کو قانون ساز سمجھنا عبادت، اللہ کا قانون